ایمان کے کچھ اہم اصول ہیں، اور وہ اصول ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کو الہام کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد عمر کے طریقے کو زیادہ اہتمام سے تھامنا، حالانکہ اور بھی صحابہ ہیں، لیکن فرمایا آپ نے کہ میرے صحابہ میں عمر کے طریقے کو زیادہ مضبوط، آج سارے یہود نصارہ اور سارے کفار و اغیار وہ بھی حضرت عمر کے طریقے سلطنت اور ان کے اصول خلافت کے معترف ہیں کہ اگر دنیا میں حکومت ہو سکتی ہے تو صرف طریقہ عمر پر ہو سکتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اغیار جس کے معترف ہے، اس لیے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کام کرنے والوں کو خاص طور پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال جو امت کی اصلاح اور اجتماعیت کے لیے منقول ہیں، ان کو اہتمام سے پڑھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض بیانات ایسے ہیں کہ جس کی کام کرنے والوں کو شدید ترین ضرورت ہے، اس میں یہ چند چیزیں حیات صحابہ میں نقل کی ہیں۔ پہلا عنوان ہے لفظ ظاہر الاعمال۔ عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا مواخذہ تمہارے ظاہر کے اعتبار سے کریں گے۔ تم اگرچہ اپنے آپ کو تنہائی کے اعمال میں اپنے اللہ کے درمیان کتنے بھی عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، ذاکر ہو، تمہارا اللہ کے ساتھ تنہائی کا معاملہ کیسا ہے تم جانو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ساتھیوں کو چاہیے کہ خاص طور پر اختلاف کے زمانے میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کے عمراء ذمہ داروں کا ان سے اعتماد اٹھ جائے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان پر سے ان کے عمراء کا اعتماد اٹھ جائے۔ اپنے آپ کو اتنا محتاط اور اپنے آپ کو اتنا پابند بنا کر چلاؤ کہ تمہارے عمراء تم پر اعتماد کریں۔ بعض مطلب آدمی کوئی ایسی بے اصولی کر بیٹھتا ہے جس سے عملے پر سے ذمہ دار کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ چیز ہر جگہ لازمی ہے، استاد شاگرد کے درمیان اور پیر مرید کے درمیان، امیر مامور کے درمیان، میں کہتا ہوں نبی اور صحابی کے درمیان۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ایک شخصی زندگی ہے اور یہ میری ایک اجتماعی زندگی ہے۔ آپ میری اجتماعی دیکھیے، شخصی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، اچھا کو کیا مطلب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی کو چاہیے، عملے کو چاہیے خاص طور پر کہ وہ اپنے آپ کو اتنا محتاط بنا کر چلائیں کہ آپ کا اعتماد، آپ پر اعتماد بحال رہے۔ اپنے آپ کو اپنے عمرہ کے دل سامنے معتمد بنا کر پیش کرو تاکہ وہ تم سے بے جھجک کام لے سکیں۔ اسی لیے عنوان قائم کیا ہے صحابہ میں کہ اپنے عمرہ کے پاس اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، باقاعدہ عنوان قائم کیا، حفظ اللسان عند الامیر، یہ مستقل باب قائم کیا ہے، حفظ اللسان عند الامیر، کہ اپنے عمرہ کے سامنے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے خلاف واقعہ کہ جس کی وجہ سے تم جھوٹے ثابت کر دیے جاؤ اور اس سے تمہارا اعتماد امیر کے یہاں ختم ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔
اس سے عملہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نقصان تو بات کرتا ہوں، اگر آپ کا اپنی دکان کے ملازم پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اس سے کام کھل کر نہیں لے سکتے۔ میں تو بہت آسان مثال دے رہا ہوں، ابھی دکان کا ملازم ہے، آپ کو اعتماد نہیں، آپ کا اس پر اعتماد نہ ہونا آپ کے دکان کے تقاضوں کو ضائع کر دے گا، آپ کو تجارت میں خسارہ ہوگا۔ کہ آپ کو اپنی دکان کو ملازم پر اعتماد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دل کو اپنی طرف سے اتنا صاف رکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رات کو آپ کے معتکف میں تشریف لائے، رات کا درمیانہ وقت تھا، تو واپس جانے لگی تو آپ نے رات کی وجہ سے آپ صفیہ کو مسجد کے کنارے ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ واپس آئے۔ احتیاط اتنی اس دور میں کہ صفیہ میرے پاس سے رات کو جا رہی ہے، حجرہ لگا ہوا ہے مسجد کے طرف، مسجد کی شرعی مسجد سے حجرہ لگا ہوا ہے، ایک صحابی کی نظر پڑ گئی کہ رات کے درمیانے حصے میں کوئی عورت آپ کے ساتھ ہے۔ نبی جو معصوم ہیں، جن کے بارے میں ان کی عصمت کے خلاف شک کرنا بھی گناہ ہے، آپ نے فوراً کہا کہ او بھائی دیکھنے والے، یہ میرے ساتھ تمہاری ماں ہے صفیہ، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت کہ آپ یہ صفائی پیش کریں کہ میرے ساتھ تمہاری ماں صفیہ ہے؟ میرے جیسا آدمی آپ پر شک کرے گا؟ آپ جیسے پر میرے جیسا آدمی شک کرے گا؟ ہمارے ہاں شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، قبل اس کے کہ شیطان تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے یہ عورت کون ہے آپ کے ساتھ، میں اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جب نبی اس بات میں ہے کہ یہ میرا صحابی میرے بارے میں یہ خیال نہ کرے، تو بتائیے تو پھر بعد والوں کے رشتے کتنے نازک ہیں، انہیں کتنا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ پر اعتماد کیا جا سکے۔ تو ہم نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جو مواخذہ ہوگا وہ تو ہر آدمی کے ظاہر اعمال کے اعتبار سے ہوگا، آپ چاہے کتنے نیک ہوں، آپ چاہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کرتے ہوں، لیکن عملے کو چاہیے کہ وہ اپنے امراء کو اپنا استخلاص پیش کرے، اپنے امراء کو استخلاص پیش کرے۔ کیا استخلاص پیش کرے؟ وہ اپنے امراء کو اس شک میں نہ ڈالے کہ تعلق تو ہمیں آپ سے ہے لیکن ہم آپ کے نظام سے، آپ کے کام سے مخالف سوچ بھی رکھتے ہیں، یہ اس کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہی چیز اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال بھی ہیں اور عمر کا کچھ معمول بھی ہے جو عرض کرنا ہے۔ وبعد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے ساز عمر کو فرماتے ہوئے کہ بعض لوگ وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے زمانے میں جب آپ پر وحی آتی تھی تو ان کا حال وحی کے ذریعے کھول دیا جاتا تھا آسمان سے، اور ان کا مواخذہ ہوتا تھا وحی کے ذریعے، اور اب کیونکہ وحی تو بند ہو چکی ہے
تمہارا جو مواخذہ کریں گے ہم تمہارے ظاہری اعمال پر کریں گے کہ تم ظاہر بھی کیا کریں گے۔ فرما رہے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو آدمی ہمارے سامنے خیر کو ظاہر کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس خیر سے مراد اطاعت ہے، خیر سے مراد اطاعت ہے۔ جو آدمی ہمارے سامنے خیر کو ظاہر کرے گا اس سے مراد اطاعت ہے، ہم اس پر اعتماد کریں گے، ہم اس کو قریب کریں گے اور ہمیں اس کی تنہائی اس کے اللہ کے ساتھ کیسی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تنہائی کے عمل کا خود محاسب ہے، خود حساب لینے والا ہے۔ اور جو شخص ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا ہم نہ اس پر اعتماد کریں گے نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کی تنہائی اللہ کے ساتھ بہت اچھی ہے اور اس کے معمولات بہت اچھے ہیں اور اس کی رات کی عبادت اور تنہائیوں کی اس کی ریاضتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہم نہ اسے قریب کریں گے نہ اس پر اعتماد کریں گے۔ ایک روایت میں ہے پہلا خطبہ عمر نے دیا خلافت کے موقع پر، پہلا خطبہ عمر کی خلافت کے بعد فرمایا حمد صلاۃ کے بعد کہ اللہ مجھے آزمائیں گے تمہارے ذریعے اور تمہیں آزمائیں گے میرے ذریعے، تمہیں آزمائیں گے میرے ذریعے، یعنی مجھے آزمائیں گے تمہارے حقوق پر اور تمہیں آزمائیں گے میری اطاعت پر۔ یہ تھا مطلب، مجھے آزمائیں گے تمہارے حقوق و تربیت پر اور تمہیں آزمائیں گے میری اطاعت پر، اور میں اپنے دو ساتھیوں کے بعد تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ جو آدمی ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا اور جو آدمی ہمارے سامنے عمل ظاہر کرے گا اپنا، ہم اس کو براہ راست سمجھیں گے، براہ راست دیکھیں گے، اور جو آدمی ہم سے دور کسی علاقے میں کسی ملک میں ہے تو ہم ان کو اہل قوت اور معتمد لوگوں کے حوالے کریں گے، اور جو آدمی ہمارے سامنے اچھائی ظاہر کرے گا ہم اس کو درجہ دیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، اور جو آدمی ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا ہم اس سے اس کو سزا بھی دیں گے اور اس کا مواخذہ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی مغفرت فرمائے۔ ایک عنوان یہ ہے کہ جو کام کسی کو کرنے کے لیے دیا جائے اس پر نظر رکھی جائے یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام کے آگے نہ بڑھنے کی اور بہت سے تقاضوں کے ظاہر ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہدایات دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، ہدایت دے کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نے، حالانکہ ایک دکاندار پوچھتا ہے ملازم سے 10 بار پوچھتا ہے فلاں کام ہوا یا نہیں ہوا، فلاں کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو کام کی ترقی اور تعمیر اس میں ہے کہ جس کام کو کہا جائے پھر اس کو پوچھا جائے کہ یہ کام ہوا یا نہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے دیے ساتھیوں کو، پھر پوچھا یہ کام ہو گیا، مگر جی نہیں ابھی نہیں ہوا، ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا تو تم ملنے والے تقاضوں کو پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر تم کرنے کام میں نہیں لگو گے تو پھر اغیار اور اہل باطل تمہیں اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ فراغت اور فرصت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت کے لیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تم پر اپنے سب سے بہتر آدمی کو تمہارا امیر بنا دوں جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، خیر میں اس امیر کو تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا، تمہاری تعلیم و تربیت کا حکم بھی کر دوں؟ تو میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا میں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ لوگ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ فرمایا نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ میں نے جس طرح کرنے کے لیے کہا تھا کام اس کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ سارے ذمہ داروں کے لیے عمر کی نصیحت ہے اور یہ ان کا اصول ہے کہ جب تک ذمہ دار اس کام کو پلٹ کر دیکھ نہ لیں، وسیع ہدایت دے کر مطمئن نہ ہو اور اپنے کام اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہ سمجھے۔
ہدایات دینا ذمہ داری نہیں ہے، اس ہدایت کے مطابق کام ہوا یا نہیں اس پر نظر رکھنا ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ اگلا عنوان ہے تعقیب الجیوش، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں میں بھی ملکوں کا حال بھی یہ ہے کہ جہاں کام ہے وہاں ہے، جہاں نہیں وہاں نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرے صاحب، جب کام کرنے والوں کو ایسے جز کا شوق ہو جائے گا جو کام کا جز نہیں ہے، کام کرنے والوں کو ایسے کام کا شوق ہو جائے گا جو کام کا جز نہیں ہے، تو کام سمٹ کر رہ جائے گا، تو کام سمٹ کر جائے گا۔ اور وہ کام یہ ہے کہ جس کا شوق ہے مگر وہ کام کا جز نہیں ہے، وہ اجتماعات ہے۔ اجتماعات ہیں جو کام کا جز نہیں ہے۔ مولانا ایسا کا ملفوظ عرض کر رہا ہوں، مولانا ایسا کا ملفوظ ہے اجتماعات کام کا جز نہیں ہے اور اپنے نہج سے ہٹ جانے کی وجہ سے مضر ہیں۔ سوچیے آپ، اس زمانے کی بات ہے جب کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اجتماعات کا ماحول ہے ان صوبوں میں کام بہت کمزور ہے۔ دیکھ لیجیے آپ ان صوبوں کو فہرست میں رہے گا، اللہ کے دیکھ لیجیے آپ، جہاں اجتماعات ہیں لیکن عمومی محنت نہیں ہے، وہاں ارتداد کا ماحول بھی زیادہ ہے جہاں اجتماع کا ماحول زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے صوبے کو سمجھا کے دیکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی مجمع کی آمد اور اجتماعات کا مجمع، یہ ہمیں مرتدین سے اور بنجر علاقوں سے غافل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہوں؟ بہرحال کوشش ہوتی ہے مجھے وہاں بھیجو جہاں اجتماع ہے۔ یہ میلے کا شوق ہے، کام کا شوق اس لیے یہ ایک اصولی بات ہے، کیونکہ 13 سال کوئی اجتماع نہیں ہے، 10 سال کی آپ کی زندگی میں چند اجتماعات ہیں۔ صبح شام تک بیان ایک مرتبہ ثابت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ کیونکہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں کام کی تعمیر ہونی چاہیے، تنشیر نہیں، تعمیر، کام کی تعمیر ہونی چاہیے۔ تعمیر سے کہتے ہیں کہ آج آپ نے یہاں تک بنایا ہے، کل عمارت کو وہاں سے آگے بنایا، تو ایسی تعمیرات کی تکمیل ہو جاتی ہے جس میں کام جہاں چھوڑا ہے وہاں سے اگلے دن شروع کیا جائے۔ جہاں معمول نہیں ہوتا وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوتی۔ آپ گھر کی 4 دیواری بنا کر 2 سال کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کی اینٹیں بھی غائب ہو جائیں گی۔ یہ ہر مزدور کا، مستری کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رات جہاں کام چھوڑ کر گیا ہے صبح اسی اینٹ سے اگلا کام شروع کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے جن صوبوں کے تقاضے ملے ہوئے ہیں انہیں 1-1 سال 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں، وہاں ایک جماعت کے بعد ایک جماعت بھیجنے کو کہتے ہیں ہم تقاضا کراؤ۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ جب تک کسی علاقے سے، اللہ اکبر، جب تک کسی علاقے میں اگلی جماعت نہ پہنچ جائے پہلی جماعت واپس نہ ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ انتظار کریں، دیکھیں کیا واقعہ پیش آیا۔ ابن مالک عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت، ایک لشکر اپنے فارس میں تھا اپنے امیر کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ان کا معمول تھا کہ وہ
ایک جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت بھیج دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے بھیجنے سے مشہور ہو گئے کسی کام میں، اور یہ اتنے تقاضے تھے کہ وہ جماعت بھیجنا یاد نہیں رہا۔ اس جماعت جو نکلی ہوئی تھی جماعت، اس کا وقت پورا ہو گیا تو یہ وہاں سے واپس ہو گئے، بس ان کا واپس ہونا تھا۔ حضرت عمر ان کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئے، ان کو ڈانٹا حضرت عمر نے، حالانکہ وہ بڑے کبار صحابہ تھے، ان کو ڈانٹا حضرت عمر نے، ناراض ہوئے، تم کیسے واپس آ گئے؟ لگا کہ اے عمر آپ تو جماعت بھیج کر بھول گئے۔ یہ بھی کہا صحابہ نے عمر سے کہ اے عمر آپ نے وہ طریقہ چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، اس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت علاقے پہنچ جائے۔ اے عمر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت بھیجنے کا، اور تم جماعت بھیج کر غافل ہو گئے۔ عمر حالانکہ ناراض ہوئے ان پر، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، ہم سے انتظار کرتے کرتے واپس آ گئے، اور آپ نے اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا جس کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اس لیے اس بات کا سب جو ترتیب الحمدللہ بن گئی ہے، اس اجتماع میں بنجر علاقوں کو مضبوط علاقوں کو حوالے کیا گیا ہے، وہاں اگلے مشورے تک تسلسل کے ساتھ جماعتیں ڈالیں، پھر اگلے مشورے میں احوال سنائیں کیا ہوا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تشریف رکھیں، بیٹھ کر سنیں۔ تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں۔